السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ETUA 305 کا لیکچر نمبر 7 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ فائنل ٹرم پریپریشن کے حوالے سے یہ لیکچرز بنائے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ٹاپک نمبر 183 سے ٹاپک نمبر 188 تک کور کیا جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کا مین ٹاپک ہے ہمارا کلاس روم ڈسپلن پارٹ 1۔ تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ریمائنڈ کرواتی چلوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میرے ان لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹس تک لازمی پہنچائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ٹاپک 183 سے، جو کہ ہے کلاس روم ڈسپلن۔ ایک کامیاب اور منظم کلاس روم کا بنیادی ستون جو ہے وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے۔ خاص طور پر یعنی ابتدائی بچپن کی تعلیم میں ایک ٹیچر کا کردار صرف تعلیم دینا نہیں بلکہ بچوں کو نظم و ضبط کے ذریعے ایک محفوظ اور سیکھنے کے لیے موزوں ماحول فراہم کرنا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی اہمیت پہ اگر ہم بات کریں تو جب ہم کلاس روم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا اور اہم حصہ جو ہے وہ ڈسپلن ہی ہوتا ہے۔ اگر کلاس میں ڈسپلن نہ ہو تو سیکھنے کا عمل متاثر ہوتا ہے، بچوں میں توجہ، خود اعتمادی اور ذمہ داری پیدا نہیں ہوتی، استاد بچوں کی صحیح رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، نظم و ضبط کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف سختی یا سزا کرنا نہیں ہے بلکہ بچوں میں سیلف ڈسپلن پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی بچے خود سمجھیں کہ کیا درست ہے اور کیا غلط، وہ خود اپنے رویے کو کنٹرول کرنا سیکھیں۔ ٹیچر اس سفر میں رہنمائی کرے، نہ کہ صرف حکم دے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر کو بچوں کو یہ بتانا چاہیے کہ میں تمہاری پرواہ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کہ استاد جو ہے نا بچوں کو یہ احساس دلائے کہ وہ ان سے دلی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ یہ احساس بچے میں اعتماد اور عزت پیدا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، استاد کو ہر وقت بچوں کو یاد دلانا چاہیے کہ وہ اچھا رویہ اپنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹیچر ان کو یہ کہے کہ مجھے تم پہ یقین ہے کہ تم اچھا بیہیو کر سکتے ہو اور تمہیں کیپیسٹی ہے کہ تم سیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ٹھیک ہے، استاد کی نا اپنی شخصیت بھی مثالی ہونی چاہیے تاکہ بچہ سیکھے کہ اچھا رویہ اور نظم و ضبط کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، سیلف ڈسپلن پیدا کرنے کے لیے نا کیا ہے کہ یہ نا کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے بلکہ مسلسل تربیت کا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر بچوں کے رویوں کو پہچانے اور پازیٹیو وے میں انہیں کریکٹ کرے۔ ٹھیک ہے، جہاں بچہ غلطی کرے فوراً نرمی اور رہنمائی کے ساتھ اصلاح کی جائے۔ ٹھیک ہے، اصلاح میں تاخیر نہ کی جائے تاکہ بچہ وقت پر سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اگر کلاس روم مینجمنٹ مؤثر ہو تو بچے کو غلطی کرنے کا موقع کم ہی ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹیچر پہلے سے ہی وہ ماحول بنائے جس میں بچہ خود ہی اچھے رویے کو ترجیح دے۔ ٹیچر کا جو رویہ ہے نا وہ اگر پازیٹیو ہوگا، دوستانہ ہوگا، باوقار اور مثال بننے والا ہوگا تو بچہ اس سے سیکھے گا۔ ٹیچر خود جو ہے وہ نظم و ضبط کا نمونہ ہونا چاہیے۔ استاد بچوں کی بات سنے، ان کی رہنمائی کرے اور ان پر اعتماد کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 183 مکمل ہوتا ہے۔ ٹاپک 184 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے یوزنگ ریوارڈز ان دی کلاس روم۔ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں بچوں کے رویے کو بہتر بنانے اور پازیٹیو جو ان کی عادات ہیں، ان کی ہیبٹس ہیں، ان کو فروغ دینے کے لیے ریوارڈز کا استعمال جو ہے وہ ایک مؤثر تدریسی حکمت عملی ہے۔ ٹیچر جب کسی بچے کے اچھے رویے پر فوری طور پر مثبت رد عمل دیتے ہیں تو وہ رویہ دوبارہ ظاہر ہونے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، ریوارڈز کا کیا مطلب ہوا اس میں؟ یہ ہے کہ کسی بھی بچے کو اچھے رویے پہ، کوشش کرنے پہ یا کامیابی پہ جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے تو یہ اس کے لیے ایک ریوارڈ ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جب بچہ کوئی ڈیزائر عمل کرے تو استاد اس کو انعام دے کر یہ پیغام دیتا ہے کہ تمہارا یہ رویہ درست ہے، ہم تمہاری کوشش کو سراہتے ہیں، ایسا عمل قابل تعریف ہے۔
ٹھیک ہے. انعام صرف چیز دینا نہیں بلکہ اس کا اصل مقصد نا بچوں کو حوصلہ دینا ہے، ان میں اعتماد پیدا کرنا ہے اور ان کی سیلف اسٹیم کو مضبوط کرنا ہے، اچھے رویے کو بار بار دہرانے کی تحریک دینا ہے. لیکن اگر بچے کی خود اعتمادی اندر سے ختم ہو چکی ہو تو صرف انعام دینا مؤثر نہیں ہوتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ انعام کے ساتھ ساتھ بچے کی شخصیت اور جذبات پر بھی کام کیا جائے. ٹھیک ہے. انعام دینے سے پہلے نا چند باتیں یاد رکھنی چاہیے، جیسے کہ اگر استاد بچوں سے وعدہ کرے کہ اچھے رویے پر انعام ملے گا تو پھر اسے ہر صورت میں پورا کرنا چاہیے، ورنہ بچوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے. انعام اتنا آسان نہ ہو کہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہ رہے. ٹھیک ہے. نہ ہی اتنا مشکل ہو کہ بچہ مایوس ہو جائے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ معمولی کوشش سے حاصل ہو سکے. بچوں کو یہ بتایا جائے کہ کون سے رویے یا عادات پر انعام ملے گا، جیسے اچھی بات سننا، کلاس میں خاموشی سے بیٹھنا، دوسروں کی مدد کرنا، دی گئی ہدایات پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے کہ بچے اگر ان رولز کو فالو کریں گے تو ان کو کوئی ریوارڈ دیا جائے گا. ٹھیک ہے. جب تعلیمی سال کی شروعات ہو نا تو بچوں کو اسکول کے قوانین، کلاس روم کے قوانین اور انعامی نظام کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. اس سے بچوں کو واضح طور پر پتہ ہوتا ہے کہ کن اعمال پر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اور وہ انعام کے حصول کے لیے خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. ریوارڈس کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے زبانی تعریف ہو گئی ہے کہ کسی کو کہتے ہیں شاباش، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، ویل ڈن، ویری گڈ. ٹھیک ہے. اسٹیکر یا اسٹارز دے دینا، اضافی کھیل کا وقت دے دینا، اور کوئی جو ہے کوئی سرٹیفکیٹ، اپریسیشن سرٹیفکیٹ دے دینا. ٹھیک ہے. والدین کو اطلاع کرنا کہ آپ کا بچہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایسے ایگزامپلز ہیں کہ جس میں جو ہے آپ کی کوئی اور ایسی ایفرٹ نہیں لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی اسپیشل، کوئی ایکسپینسو گفٹ آپ نہیں لے رہے ہیں انعام کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو آپ کے ایکٹس ہیں نا، اس سے بچے کے اندر بہت بڑی چینجز آپ محسوس کریں گے یہ کر کے. ٹھیک ہے. تو چلیں اس کے ساتھ جو ہے نا ہمارا ٹاپک نمبر 184 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک نمبر 185 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے یوزنگ پینلٹیز ان کلاس روم. کہ کلاس روم کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے جہاں ریوارڈز کو استعمال کیا جاتا ہے، وہیں بعض اوقات پینلٹیز کی بھی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ نامناسب رویوں کو روکا جا سکے. ٹھیک ہے. پینلٹی کیا ہے؟ پینلٹی ایک ایسا نتیجہ ہوتا ہے جو نامناسب یا غلط رویے پر دیا جاتا ہے. اگر کوئی بچہ دوسرے بچوں سے بدتمیزی کرے یا کلاس کی چیزوں کو نقصان پہنچائے یا ایسا رویہ اختیار کرے جس سے باقی طلباء کا سیکھنے کا عمل متاثر ہو تو اس پر مناسب اور تربیتی نوعیت کی سزا دینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو سزا ہے یہ پینلٹی کہلاتی ہے. صحیح ہے. سزا رویے کے مطابق ہونی چاہیے، نہ بہت سخت ہو نہ بہت ہلکی ہو. سزا دینے سے پہلے تمام اسٹوڈنٹس اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یعنی کہ والدین یا اسکول انتظامیہ، ان کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے. سزا کا مقصد بچے کو سبق دینا ہے، ذلیل کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ممکنہ جو پینلٹیز ہو سکتی ہیں ان میں آ جاتا ہے ریڈکشن آف گریڈز، کہ اگر کوئی طالب علم کلاس کی ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ ڈالے، کلاس کا نظم و ضبط خراب کرے یا کلاس روم کے املاک کو نقصان پہنچائے تو استاد پہلے اسے خبردار کر سکتے ہیں کہ ان کی مجموعی نمبرات میں کمی کر دی جائے گی. ٹھیک ہے. ان کے جو نمبرز ہیں، ان کے جو گریڈز ہیں اس میں ریڈکشن کر دی جائے گی. یہ سزا جو ہے نا یہ بہت مؤثر ہو سکتی ہے، کیونکہ نمبرز نہ صرف اسٹوڈنٹ کے لیے نہیں بلکہ والدین کے لیے بھی بہت اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پینلٹی ہو سکتی ہے وہ ہے لاس آف پریویلیجز، کہ طلبہ کو اسکول میں کچھ سہولتیں دی جاتی ہیں جیسے بریک ٹائم، لنچ ٹائم، انعامی اسٹارز، اسٹکرز وغیرہ. اگر اسٹوڈنٹ کا رویہ غلط ہو تو استاد ان پریویلیجز کو وقتی طور پر واپس لے سکتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ کو احساس ہو کہ اس کا رویہ قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پینلٹی کی ایک فارم ہو سکتی ہے ریفرل ٹو ایڈمنسٹریٹر، کہ اگر مسئلہ سنگین ہو تو اسٹوڈنٹ کو ایڈمنسٹریشن کے پاس بھیجا جا سکتا ہے. پھر جو ایڈمنسٹریٹر ہے جس کے ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کے بعد پہلے سے طے شدہ سزاؤں کا نفاذ کرتے ہیں. یہ قدم تب اٹھایا جاتا ہے جب ٹیچر کی طرف سے دی گئی تنبیہ یا سزا کا اثر بچے میں نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے. سزا کا مقصد جو
ہے نا وہ صرف بچے کو سختی سے دبائے جانے والا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ منفی رویے کو روکا جائے، مثبت رویے کی حوصلہ افزائی کی جائے، بچے کو سیکھنے کا موقع دیا جائے کہ آئندہ کیا درست رویہ اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر کو پازیٹیو پنشمنٹ اور پازیٹیو انفارمنس کا احتیاط سے اور توازن کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے. صرف سزا دینے سے بچہ نہیں سدھرتا، بلکہ اسے پازیٹیو بیہیویئر کی طرف مائل بھی کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ کلاس روم میں سزاؤں کا استعمال ضروری ہے، مگر حد میں رہتے ہوئے. سزا ہمیشہ اصلاح کے لیے دی جائے، ذلت یا انتقام کے لیے نہیں. طلبہ کو پہلے سے معلوم ہو کہ کن رویوں پر کون سی سزا مل سکتی ہے. سزاؤں کے ساتھ ساتھ پازیٹیو ریوارڈز کا بھی توازن ہونا ضروری ہے. استاد کا مقصد بچے کی تربیت اور شخصیت زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک نمبر 185 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک نمبر 186 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے اوائڈ نائس ایسی ٹیچر سنڈروم. ٹھیک ہے. کہ ایسی میں نئے اساتذہ اکثر عام غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، جسے کہا جاتا ہے نائس ٹیچر سنڈروم، یعنی حد سے زیادہ نرمی برداشت اور دوستانہ رویہ اختیار کرنا. یہ رویہ کلاس روم میں نظم و ضبط کو تباہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بعض ٹیچرز چاہتے ہیں کہ بچہ ان سے ناراض نہ ہو، ہر وقت مسکراتے رہتے ہیں، ہر غلطی پر صرف نظر انداز کرتے ہیں، سختی نہیں کرتے تاکہ بچہ ان کو اچھا استاد سمجھے. لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایسا کرنے سے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں، استاد کچھ نہیں کہیں گے. وہ کلاس میں منمانیاں کرنے لگتے ہیں، ڈسپلن ختم ہو جاتا ہے کلاس کا، اور ٹیچر کی جو رسپیکٹ ہے، اس کی جو ویلیو ہے، وہ بھی کم ہونے لگتی ہے. تو ٹیچر کا جو مقصد ہے نا، وہ یہ نہیں ہے کہ صرف بچے سے دوستی رکھے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے کی تربیت اچھی طریقے سے کرے، بچے میں جو ہے وہ سیلف ڈسپلن پیدا کرے، اچھے اور برے رویے میں فرق کرنا سکھائے، اور کلاس روم کا سیکھنے والا ماحول قائم رکھے. ٹھیک ہے. جب استاد جو ہے وہ حد سے زیادہ نرمی دکھاتا ہے تو بچہ ہر چیز کو مذاق سمجھنے لگتا ہے. اگر وہ غلطی کرے اور استاد صرف مسکرا دے تو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ قابل قبول ہے. ٹھیک ہے. اگر بار بار نرمی کی جائے تو ڈسٹرپٹیو بیہیویئر، یعنی توڑ پھوڑ، چیخنا چلانا یا دوسروں کو تنگ کرنا عام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس مسئلے سے بچنے کے لیے جو ہے مناسب حد تک سختی اختیار کریں. سختی کا مطلب جو ہے مار پیٹ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اصولی رویہ اور نظم و ضبط کا نفاذ ہے. رول ماڈل بنے ٹیچر کے خود بھی اصولوں کی پابندی کرے تاکہ بچے بھی سیکھیں. غلط رویے پر بر وقت روک ٹوک کریں. اگر بچہ غلطی کرے تو اسے پیار سے لیکن واضح انداز میں سمجھائیں کہ یہ رویہ ناقابل قبول ہے. ٹھیک ہے. بیجا چھوٹ نہ دیں. ہر بات میں چلو کوئی بات نہیں کہنے سے بچیں، اور ورنہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنی حدود بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اختیار کا مظاہرہ کریں کہ استاد کو کلاس میں اتھارٹی یعنی با اختیار شخصیت کے طور پر نظر آنا چاہیے. جب بچہ دیکھے گا کہ استاد بات منوانا جانتے ہیں تو وہ خود ڈسپلن اختیار کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو نائس ٹیچر سنڈروم سے بچنا ہر ایزی ٹیچر کے لیے ضروری ہے. حد سے زیادہ نرمی سے بچے جو ہے ڈسپلن کی حدود بھول جاتے ہیں. استاد کو چاہیے کہ وہ دوستانہ ضرور ہوں لیکن با اختیار، اصول پسند اور تربیتی رویہ اختیار کریں. بچے کی تربیت، ان میں مثبت رویے کو فروغ دینا اور منفی رویے پر بر وقت روک ٹوک ہی ایک اچھے استاد کی پہچان ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا جو ہے وہ ٹاپک نمبر 186 بھی مکمل ہوتا ہے. ٹاپک نمبر 187 کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ ہے ایکسرسائز پریونٹیو ڈسپلن، یعنی پیشگی نظم و ضبط کی مشق. کسی بھی کامیاب کلاس روم کی نظم و ضبط میں ریوارڈ اور پینلٹی دونوں کا کردار اہم ہوتا ہے. جب کوئی بچہ اچھا رویہ اپناتا ہے تو اسے انعام دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بچہ نامناسب رویہ اختیار کرتا ہے تو اسے سزا دی جاتی ہے. مگر اصل کامیابی تب ہے جب استاد ایسی اسٹریٹجیز کو اپنائیں کہ غلط رویہ ہونے سے پہلے ہی اسے روکا جا سکے، یعنی پریونٹیو ڈسپلن. پہلے سے ہی جو ہے وہ ڈسپلن کو پریونٹ کیا
کیا جائے. ٹھیک ہے. پریونٹیو ڈسپلن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو واضح انداز میں یہ بتایا جائے کہ نامناسب رویہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. ایسا رویہ نہ صرف کلاس کے دوسرے بچوں کو سیکھنے میں رکاوٹ بنتا ہے بلکہ استاد کی تعلیم دینے کے حق کو بھی متاثر کرتا ہے. استاد جو ہے نا بچوں کو یہ پیغام دے کہ یہ کلاس روم ایک سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں شور شرابہ یا غلط رویہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ بات واضح اور دوستانہ انداز میں کلاس کے شروع میں ہی استاد کو بتانا ضروری ہے. پریونٹیو ڈسپلن کے لیے استاد کی جو اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں ان میں شامل ہے کہ بروقت پلاننگ، کہ اچھی طرح منصوبہ بندی کی جائے، جو اچھی طرح منصوبہ بندی کی گئی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بچوں کی دلچسپی قائم رکھتی ہیں. جب بچے مصروف ہوں گے تو انہیں غیر ضروری شرارتوں یا بدتمیزی کا وقت ہی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. پھر آ جاتا ہے پیئر یا گروپ ورک، کہ جب استاد جو ہے وہ بچوں کو پیئرز یا گروپ میں کام دیں تو اس کے لیے پہلے سے ہی رولز بنائیں، بچوں کو سمجھائیں کہ گروپ ورک کیسے کرنا ہے، کس طرح بات کرنی ہے اور ایک دوسرے کی بات کیسے سننی ہے. اس طرح غیر ضروری جھگڑے یا شور کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کلیئر ایکسپیکٹیشنز، یعنی استاد کو ابتدا میں ہی بچوں کو بتانا چاہیے کہ کون سا رویہ قابل قبول ہے اور کون سا نہیں. بچے اگر شروع سے جان لیں کہ کن رویوں پر انعام ملے گا اور کن رویوں پر سزا، تو وہ خود بخود نظم و ضبط اختیار کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے. استاد کی نگاہ نا ہر وقت حاضر ہونے چاہیے، بچے کے رویوں پر مسلسل نظر رکھیں. اگر کوئی بچہ بدتمیزی یا غیر مناسب رویہ دکھاتا ہے تو فوراً نوٹس لیں. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسا ماحول بنائیں کہ بچے شروع ہی سے پازیٹیو بیہیویئر جو ہے نا وہ اختیار کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس ٹاپک میں جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ انعام اور سزا اہم ہے، مگر اصل کامیابی غلط رویے کو ہونے سے پہلے روک لینا ہے. ٹھیک ہے. پیشگی نظم و ضبط کے لیے استاد کو ایکٹیویٹیز کی اچھی طرح پلاننگ کرنی چاہیے. بچوں کو واضح طور پر بتانا چاہیے کہ وہ کس رویے سے بچیں اور کون سا رویہ اپنائیں. گروپ ورک، پیئر ورک کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں جو ہے کلاس روم کا ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ کچھ رولز بنائیں. ٹھیک ہے. ٹیچر خود ڈسپلن کی ایک مثال ہو تاکہ بچے اس کو دیکھ کر سیکھیں. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹاپک نمبر 187 بھی مکمل ہوتا ہے اور ٹاپک نمبر 188 کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے ٹیچ سیلف ڈسپلن. خود نظم و ضبط، یعنی کہ سیلف ڈسپلن کا مطلب ہے کہ بغیر کسی کے کہے اپنے رویے اور اعمال کو خود ذمہ داری کے ساتھ قابو میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. یہ خوبی بچے میں آ جائے تو وہ نہ صرف تعلیمی کامیابی حاصل کرتا ہے بلکہ ایک با اخلاق اور باشعور انسان بھی بنتا ہے. ٹیچر کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ خود اسکول کے جو ڈسپلنز ہیں، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی پابندی کریں اور بچوں کو واضح طور پر بتائیں کہ کون سا رویہ قابل قبول ہے اور کون سا رویہ قابل قبول نہیں ہے. تو پھر بچوں کو یہ سیکھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ان پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. سیلف ڈسپلن سکھانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اپنے رویے کا ذمہ دار بنایا جائے. بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ وہ خود اچھے اور برے رویے میں فرق کر سکیں، بغیر کسی نگرانی کے صحیح فیصلہ کر سکیں، جذبات پر قابو رکھ سکیں اور بڑوں کی اصلاح کو عزت کے ساتھ قبول کر سکیں. سیلف ڈسپلن جو بچے ہوتے ہیں ان میں غصے اور جذبات پر قابو پانے کی جو ہے وہ صلاحیت ہوتی ہے. فوری رد عمل سے بچتے ہیں، بڑوں کی تنقید یا ہدایت پر ادب سے رد عمل دیتے ہیں، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں، اپنی اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے جذبات کی قدر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کچھ گولڈن رولز ہیں جو کہ اسی ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ بچوں کو واضح طور پر سکھائیں. تو اس میں کچھ ڈوز ہیں اور کچھ ڈونٹس ہیں. پہلے ڈوز کی طرف بڑھتے ہیں. تو جو کام ضروری ہے کرنا وہ یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ مہربانی اور تعاون سے پیش آئیں، دوسروں کی مدد کریں، محنت سے کام کریں، اپنی اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھیں، غور سے بات سنیں، جب کوئی بات کر رہا ہو ایماندار رہیں، خود کو عزت دیں. خود عزتی ہی خود نظم و ضبط کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے.
ہے. ڈونٹس میں جو چیزیں آ جائیں گی وہ یہ ہے کہ کسی کو جسمانی یا ذہنی طور پر تکلیف نہ دیں، دوسروں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع نہ کریں، اپنی یا کسی کی چیزیں نہ توڑیں، نہ ضائع کریں، دوسروں کی بات مت کاٹیں، جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک ہے. استاد کو چاہیے کہ یہ تمام اصول بچوں کو بار بار دہرائیں، عملی مثالوں سے سمجھائیں، بچوں کو یہ بھی سکھائیں کہ اگر وہ اصول توڑیں گے تو ان کا کیا اثر ہوگا. بچوں کو خود کو کنٹرول کرنا سکھائیں تاکہ کلاس روم میں ڈسپلن پیدا ہو. تو ٹاپک نمبر 188 میں ہم نے پڑھا کہ سیلف ڈسپلن ایک ایسی خوبی ہے جو بچے کو ذمہ دار، باادب اور کامیاب انسان بناتی ہے. یہ ذمہ داری ٹیچر کی ہے کہ وہ بچوں کو قابل قبول اور ناقابل قبول رویوں کے فرق کو سمجھائیں، ڈوز اور ڈونٹس بچوں کو واضح طور پر بتائیں اور ان پر عمل کروائیں. خود عزت، ایمانداری، غور سے سننا، مہربانی اور دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھنا، یہ سب رویے جو ہیں وہ سیلف ڈسپلن کی بنیاد ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر میں اس پورے لیکچر کو یعنی کہ ٹاپک نمبر 183 سے لے کے 188 تک کی تمام لیکچر کو سمرائز کر دوں تو ہم نے سیکھا کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں افیکٹو کلاس روم ڈسپلن کے لیے کچھ طریقوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے، کچھ پروسیجرز بتائے گئے ہیں. ان میں کلاس روم ڈسپلن کی اہمیت، اچھے رویے پر ریوارڈ اور غلط رویے پر پینلٹی کے ذریعے بچوں کے رویے کو بہتر بنانا شامل ہے. اس کے علاوہ استاد کا حد سے زیادہ نرم مزاج ہونا جو ہے وہ نظم و ضبط میں رکاوٹ بن سکتا ہے. اساتذہ کو پریونٹیو ڈسپلن کی اسٹریٹجیز اور بچوں کو خود نظم و ضبط سکھانے کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ بچے ذمہ داری سے رویہ اپنائیں اور سیکھنے کے ماحول میں بہتری آئے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر نمبر 7 بھی مکمل ہوتا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو تمام لیکچر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اگر آپ کے کوئی کیوریز، کویسچنس یا فیڈ بیک ہو تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا اور اسے اپنے فیلو اسٹوڈنٹ تک بھی ورچوئل یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تک بھی ضرور پہنچائیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے فائنل ٹرم پریپریشن اچھے طریقے سے کر سکے. میں ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.